إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم خیر و خوبی سے درگزر کرتے رہو. بے شک تمہارا رب تعالی ہی پیدا کرنے والا اور علم والا ہے. اس سے پہلے جو آیات کریمہ گزری تھی ان میں پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ تھا. کچھ قوموں پر وہ عذاب آیا جو آسمان سے اترا تھا، اور کچھ قوموں پر عذاب زمین سے آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. یہی آسمان اور زمین بندوں کے لیے نعمتوں کا سبب بھی ہوتے ہیں. اللہ آسمان سے پانی بھی برساتا ہے اور زمین سے اناج بھی اگاتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اللہ کی اس زمین پر اور اللہ کے اس آسمان کے نیچے اس کی نافرمانی پہ اتر آئے اور اس کی عبادت سے روگردانی کرے، اس کے احکامات کو تسلیم نہ کرے، تو پھر یہی آسمان اور یہی زمین اس کے لیے عذاب کا بھی سبب بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی آسمان سے اس پر عذاب اتارتا ہے اور اسی زمین سے نکلنے والے عذاب سے انہیں ہلاک فرما دیتا ہے. تو اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. اگر تم اس کی عبادت سے روگردانی کرو گے تو یہی زمین و آسمان تمہارے لیے عذاب اگلنے والے ہو جائیں گے. اور فرمایا بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے. پہلے آسمانوں اور زمین کا ذکر کیا اور اس کے بعد میں قیامت کا ذکر کیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر تم پر جو عذاب آیا وہ آسمان اور زمین سے آیا، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تم پر قیامت کے دن آئے گا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ان دو حصوں کے اندر دونوں عذابوں کا ذکر کیا. آسمان اور زمین کو ذکر کر کے اللہ نے دنیا کے عذاب کا ذکر کیا، اور قیامت کا ذکر کر کے اللہ نے آخرت کے عذاب کا ذکر فرمایا. فرمایا بے شک تمہارا رب پیدا کرنے والا اور علم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. وہابیہ کا عقیدہ بھلے وہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے جس چیز کو معلوم کر لیتا ہے، یعنی انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز ہر وقت معلوم نہیں ہوتی ہے، جب چاہتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر چیز معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اور پھر رب نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب خوب خیر و خوبی کے ساتھ میں درگزر کرتے رہو. اللہ نے اپنے حبیب کو اخلاق حسنہ عطا فرمائے، اور جیسے اخلاق اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ایسے اخلاق کائنات کے اندر کسی کو عطا نہیں کیے گئے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے جواب کے اندر فرمایا کان خلق القرآن، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق جو ہے وہ قرآن. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درگزر کرنے اور معاف کرنے کے اندر بڑے مشہور تھے. یہاں تک کہ ایک دن آپ کو کسی شخص نے گالی دی، آپ نے سنی انسنی کر دی، تو جو گالی دینے والا بندہ تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ ہی کو گالی دے رہا ہوں. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں میں تجھی سے تو
درگزر کر رہا ہوں، یعنی تیری بات ہی کو تو سنی انسنی کر رہا ہوں، یعنی مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی اہل بیت کو اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جعفر بن سلیمان جو حاکم مدینہ تھا، اس نے بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ امام صاحب بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی کے عالم ہی میں آپ کو گھر لے جایا گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے مارا ہے، فرمایا جس نے مجھے مارا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو آپ سے کہا گیا حضور ابھی آج تو ہوش آیا ہے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، آپ نے اتنی جلدی کیوں معاف کر دیا؟ تو جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اسی حالت میں مر جاتا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت ہوتی تو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا، اس وجہ سے کہ ان کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ جہنم میں جائے، کیونکہ جس نے مجھ کو مارا ہے اس کا رشتہ اللہ کے رسول سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کا رشتہ دار جہنم کے اندر چلا جائے۔ تو یہ اخلاق حسنہ جو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں میں پائے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں اللہ نے اپنے حبیب کو جب درگزر کرنے کا حکم دیا تو اللہ کے رسول کتنا درگزر فرمانے والے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک یہودی عالم جس نے آسمانی کتابوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے عظیم اخلاق کے بارے میں پڑھا تھا، اس نے ساری نشانیاں نبوت کی میرے آقا میں دیکھ لی، اس کا نام تھا ابن سعنا۔ ایک نشانی وہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بردباری اور کیسے آپ معاف فرماتے ہیں۔ تو ایک بار وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آپ سے کچھ کھجوریں اس نے خریدی اور ایڈوانس پیسہ آپ کو دے دیا، ایک ٹائم مقرر کر لیا کہ اتنے دنوں کے بعد میں آ کر کے میں وہ کھجوریں لے لوں گا۔ اب وہ پیسہ ایڈوانس دے کر کے چلا گیا، ابھی وہ کھجوریں لینے کا وقت پورا بھی نہیں ہوا تھا، ٹائم سے پہلے ہی وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ کھجوروں کا جو میں نے آپ سے سودا کیا تھا وہ کھجوریں آپ مجھ کو دیجئے۔ تو ابھی ٹائم تو پورا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان عظیم کے اندر نازیبا کلمات استعمال کرنے لگا کہ میں جانتا ہوں آپ سب کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، آپ کے خاندان کا معاملہ ایسا ہی ہے، یعنی جو اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا۔ اب صحابہ کرام کا مجمع، حضرت عمر فاروق جیسے جلالی صحابی مجمع کے اندر موجود، مجلس پاک میں موجود، کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس کا اگر خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن اتار کر کے رکھ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس نے جو ہے تم سے ایسے جواب کی توقع تو نہیں کی تھی، یعنی میرے آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اے عمر تم کو تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ان کا جو سامان ہے وہ ادا کر دیجئے، اور اس سے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آسانی کے ساتھ مانگ، نرمی کے ساتھ مانگ، اتنی سختی مت کر۔ اب ایک کام کرو عمر، تم نے اتنی سختی اس پہ کر دی ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ، جتنی کھجوروں کا سودا ہوا تھا وہ کھجوریں اس کو دے دو، اور زیادہ بڑھا کر کے اس کو کھجوریں دو، اس لیے کہ تم نے جو اس کے ساتھ میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، یہ سختی کی ہے، اس کے بدلے میں کھجوریں اس کو اور زیادہ دو۔ اب وہ بندہ جو یہودی ابن سعنا نامی تھا حضرت عمر کے ساتھ گیا، حضرت عمر نے اسے کھجوریں تول کر کے دی اور جو ڈانٹا تھا اس کے بدلے میں اور زیادہ دی۔ تو وہ یہودی عالم حضرت عمر سے کہنے لگا عمر میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جو نازیبا کلمات استعمال کیے، میں گستاخی کے ارادے سے نہیں بول رہا تھا، میرا ارادہ جو ہے وہ گستاخی کرنے کا نہیں تھا، بلکہ میں نے آسمانی کتابوں میں ان کے نبی ہونے کی جو دلیلیں پڑھی تھی وہ سب میں نے ان کے اندر پائی، ان کی بردباری کے بارے میں بھی جانچنا باقی رہ گیا تھا کہ ان کے اندر کتنا صبر، کتنا حلم اور کتنی بردباری ہے، بس میں وہی جانچنے کے لیے آیا تھا۔ عمر اب معاملہ کھجوروں کا نہیں ہے، اب مجھ کو کلمہ پڑھاؤ اور میں مسلمان ہو کر کے دائرہ اسلام میں آتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو رب نے فرمایا فاصفحی الصفح الجمیل، محبوب اچھے طریقے سے درگزر کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کتنے اچھے انداز کے اندر درگزر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ اگر کوئی آپ کو ایک تماچا مار دے، آپ اس کے جو ہے وہ دشمن بن جائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جو تلوار کھینچ کے کھڑا ہو جائے، اللہ کے رسول اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے ہیں، ایک عربی آیا
تلوار کھینچ کے کھڑا ہو گیا سر پر۔ میرے آقا علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو کہنے لگا کہ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ اب وہ ہیبت سے کانپ اٹھا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، فرمایا مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیں، مجھ سے خطا ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جو جان کا دشمن بن کے آیا تھا اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ اب جب اپنی قوم میں پلٹ کر کے گیا تو جا کر کے کہنے لگا کہ ایسے عظیم اخلاق کا مالک میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ میں جان کا دشمن بن کے گیا، لیکن جب انہوں نے مجھ پر قابو پایا تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اتنے عظیم تھے۔ ایک شخص کا بیان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کچھ سودا کیا، قیمت کی بات آئی، میں نے کہا میں ابھی لا کر کے دیتا ہوں، میں گھر چلا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہیں پہ کھڑے ہیں، 3 دن بعد مجھے یاد آیا تو میں جب آیا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام وہیں پہ کھڑے ہیں۔ 3 دن تک ایک بندے کا انتظار کرنا، اتنے عظیم اخلاق میرے آقا علیہ السلام کے۔ جب وہ آیا تو غصہ بھی نہیں کیا، میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا تم نے تو مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، بس۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے کوئی سختی نہیں فرمائی۔ آپ دیکھیں جو بندہ جب کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے تو پھر درمیان میں ڈانٹ ٹپٹ کا معاملہ تو ہو ہی جاتا ہے، کچھ تیز الفاظ تو نکل ہی جاتے ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 10 سال تک میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کی، 10 سال کے اندر کبھی ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ 10 سال تک جو کسی کی نوکری کرے اس کے اندر ضرور کبھی کچھ کمی بیشی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ یہاں تک کہ فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی یہ بھی مجھ سے نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق۔ میرے آقا کو رب نے جب فرمایا فصفی صف الجمیل، محبوب خوب اچھے طریقے سے درگزر کرو، تو میرے آقا علیہ السلام ایسے معاف کرنے والے کہ فتح مکہ کے دن راہوں میں کانٹے بچھانے والے، پیٹ پر جو ہے وہ ایسی چیزیں لا کر کے ڈالنے والے، سختیاں کرنے والے، گلے کے اندر فندہ ڈالنے والے، جان کے دشمن موجود، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سب سے بھی فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو چھوڑ دیا، تم سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق ہی تھے کہ جان کے دشمن آتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے ہم کبھی کلمہ نہیں پڑھیں گے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کر دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق تھے یہ عالی اخلاق، آپ معاف فرمایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گستاخوں کو بھی قتل کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کرتے کرتے اتنے نرم پڑ جاتے ہیں کہ گستاخوں کے ساتھ بھی نرمی کرنے لگ جاتے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق ایک طرف، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو باقاعدہ قتل بھی فرمایا۔ عقبہ ابن محیط جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیٹھ پر اونٹ کی بچہ دانی خانہ کعبہ کے صحن میں لا کر کے رکھی تھی، بدر کے قیدیوں کو جب مدینہ لایا جا رہا تھا راستے میں میرے آقا کی نظر پڑ گئی، میرے آقا نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ ابن خطل میرے آقا علیہ السلام کا گستاخ خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپا تھا، میرے آقا نے وہیں پر جا کر کے وہیں پہ فرمایا اس کو غلاف کے اندر ہی قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نرمی کرنا یہ بھی اخلاق ہے، لیکن دشمنوں کے ساتھ میں گستاخ رسول کے ساتھ سختی کرنا یہ بھی اخلاق ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، دشمن نبی کے اوپر سختی کرو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ لہذا جو بھی بندہ اخلاق کی بات کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نرم دلی کی بات کرے، تو وہاں پر گستاخوں کے ساتھ میں آپ کی جو سختی ہے ان کو بھی ذکر کر دے، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نرمی کرتے کرتے بندہ جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ غیروں کے ساتھ بھی اتنی نرمی کرنے لگ جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کو بھی خاطر کے اندر نہ لا کر کے گستاخوں کے ساتھ بھی وہی نرمی کرنے لگے جو وہ شاک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دونوں کے درمیان فرق ہونا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن